پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. اس ملک کے بہت سارے مسائل ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں, عوامی مسائل ہیں. کبھی چینی کا مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کا مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی مسائل جس پہ عوام کو شکایت رہتی ہے. کبھی تو جو ہے وہ گدھے اور گدھے کا گوشت فروخت کرنے کی بات بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو یہ سارے مسائل ایک طرف, لیکن جو عوامی نمائندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ قانون سازی کر رہے ہیں؟ کیا وہ مل بیٹھ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا. ایک ایسی اسمبلی جہاں پر یہ معاملات طے ہو رہے تھے, ہو چکے تھے کہ ہم آپس میں اب کوئی تقریر کرے گا تو ہم فقرے بازی نہیں کریں گے, ہم لڑائیاں نہیں کریں گے, ہم کوئی جملے بازی نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ویسے ہی مناظر ایک بار پھر ہمیں دیکھنے کو ملے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آپ کی اسکرین پر یہ مناظر چل رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپس میں ارکان جو ہیں گتھم گتھا ہوئے. پنجاب اسمبلی یہاں بدنظمی دیکھنے کو ملی. اپوزیشن رکن ہے خالد زبیر نثار, انہوں نے حکومتی رکن کو تھپڑ رسید کر دیا. حکومتی رکن حسان ریاض ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران بول رہے تھے. یہی وہ معاملات تھے جو طے پائے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سپیس دیں گے, ایک دوسرے کو موقع دیں گے. 26 ارکان جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس کی بھی بات ہوئی, معطل بھی کیا گیا, پھر ان کو بحال کرنے کی بات جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈھاک کے وہی 3 پات اور وہی مسائل, وہی سب کچھ جو ہے دیکھنے کو دوبارہ مل رہا ہے. بہرحال ایک طرف یہ معاملات ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا صوبہ خیبر پختونخوا کا جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی, امن و امان, یہ تمام مسائل جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. اس کی بیخ کرنے کے لیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ابھی ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا وادی تیرہ میں, جہاں پر کچھ مظاہرین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے. اس دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس فائرنگ میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. پھر اس کے بعد ظاہر جرگہ اجلاس ہوا, مذاکراتی جو ہے وہ اجلاس بھی ہوا اور اس میں طے پایا کہ اب ان لوگوں کو سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. صوبہ جو ہے وہ بدنظمی کا اور یہ کہتے ہیں امنی کا بھی شکار ہے. تو کیا اس کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے کے بی کی وہ کچھ کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے, یا دوسرے معاملات میں پڑی ہے؟ شامی صاحب سے جو ہے وہ اس پر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. سر, آپ نے پہلے تو دیکھ لیا کہ جو پنجاب اسمبلی میں کیا ایک دوسرے کے گریبان پکڑے گئے اور پھر تھپڑ رسید کیے گئے. اتنی پریشانی کیا ہے آپ کو؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اچھے مناظر ہیں سر کوئی دیکھنے کو کہ پھر تھپڑ مارے جا رہے ہیں جس بات پہ. غبار قیس خود اٹھتا ہے, خود برباد ہوتا ہے. اچھا, اب جن صاحب نے یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف کارروائی ہو جانی چاہیے, سخت کارروائی. میرا خیال کو جو حزب اختلاف ہے پی ٹی آئی کی, اس کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. کوئی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ بھی احتجاج تو کیا جائے گا لیکن ایک پارلیمانی انداز سے, بالکل, اور یہ فری سٹائل کشتی نہیں ہوگی, اس کی تو وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن ایک وائلیشن جو ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز تہوبالا ہو گئی. اچھا, ایک موقع اور مل جائے گا. اب یہ اپوزیشن کا فرض ہے جو بچر صاحب کا, بچر صاحب تو بیچارے خود ان کو مقدمات میں سر وہ تو سزائیں ہو رہی ہیں, ان کو تو سزائیں ہو رہی ہیں, سزا مل چکی ہے. جی ہاں, 10 سال کی سزا, 10 سال کی. اب وہ تھانے کچہری کے چکر کاٹ رہے ہوں گے. جی ہاں, اعلیٰ عدالت میں جانے کا. لیکن باہر جو بھی ہے, جو صوبائی اسمبلی میں جو کچھ چیزیں طے پائی ہیں ان کو ان کا احترام کرنا چاہیے. اور ابھی تو جناب ہمارے ملک محمد احمد خان صاحب ہیں, وہ تو گئے ہوئے ہیں برطانیہ. جی سر, ابھی واپس نہیں آئے. ان کی غیر موجودگی میں یہ سارے سب کچھ ہو گیا تھا, بحال ہو گئے تھے. بہت سی چیزیں ان کی غیر موجودگی میں طے ہوئی, لیکن ان کے آنے سے پہلے دنگل دوبارہ سج گیا ہے. میرا خیال ہے کہ حزب اختلاف جو ہے اس پہ نوٹس لے گی اور معاملہ جو ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گی. صحیح, کیونکہ یہ جو اسمبلی ہماری, یہ دیکھیں بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں, تو ایک ہر وقت بدتمیزی, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیا یعنی میسج کیا جا رہا ہے, میسج کیا جاتا ہے. یعنی ایک پرائمری کلاس میں بھی ایسا نہیں ہوتا صحیح جو اسمبلی میں ہوتا ہے. تو احتجاج کا بھی کوئی طریقہ ہے, کوئی کرینہ ہے, کچھ سلیقہ ہے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. خوب نکالے دل کی بڑاس, لیکن اس طرح نہ نکالے. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ جو میں نے ذکر کیا ابتدائی میں کہ وادی تیرہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے, وہاں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. جی ہاں, لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس نے ان کے لیے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں, جی جی, 1 کروڑ روپے دینے کا, زخمیوں کو 25 لاکھ تلافی ان کو دینے کا اعلان کیا ہے. جو مریض ہیں, جو زخمی جو ہیں, ان کے بھی علاج کی, معالجے کی فکر کی جا رہی ہے. لیکن یہ واقعہ بڑا ایک افسوسناک ہے, کیونکہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جو شرپسند عناصر ہیں وہ اب
ہجوم میں داخل ہو جاتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. اس سے پھر ایک طوفان بدتمیزی مچتا ہے. کوئی سیکورٹی فورسز پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی ان شرپسندوں کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. تو ایک یعنی جو KPK ہے بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. اور خاص طور پہ جو اس کے وہ اضلاع جو ضم ہوئے ہیں اور جنوبی اضلاع جو ہیں تو ہونا تو چاہیے تھا نا کہ یہ سارا جو جب آپ اتنی ایسی استاد پڑی ہوئی ہو, جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں, تو پھر آپس میں بیٹھ جائیں. وہ تو بھائی ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور, انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا لیکن جرگے میں اپوزیشن نے شرکت نہیں کی اور اس کا بائیکاٹ کیا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے تو انہی باتوں پہ غور کرنے کے لیے یہ جرگہ بلایا تھا. بہرحال اب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. جو اپوزیشن ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ جی یہ جرگے کیا بلا رہے ہیں آپ, حکومت کا کام تو ایکشن لینا ہے, جو ہے بس آپ وہ ایکشن لیں. نہیں, ایکشن تو لینا ہے لیکن جب بگاڑ بڑھ جائے, دیکھیں نا جب ایک تو مرض کا علاج کرتے ہیں نا, لیکن اگر وبا پھیل جائے, وبا اب کورونا آیا تھا نا, جی ہاں, تو ایک وبا پھیل گئی تھی, اس کا پھر مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑے نا. لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑا, بہت کچھ. اس سے پہلے آپ وہ ڈینگی بخار آیا تھا. تو یہ وبا جو ہوتی ہے, جب وبا پھیلتی ہے تو پھر معمول کی کارروائی جو ہے اس سے وبا رکتی نہیں ہے. تو اس طرح وہاں بھی جو تشدد کی وبا پھیل چکی ہے نا, تو اب اس کے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ معمول کی کارروائی جو ہے اس کا سامنا کرے گی بس پولیس کو لگا دیا جائے. نہیں, اس کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہے, جان لڑانی ہے. اور علی امین گنڈاپور تو کہتے رہتے ہیں بھئی ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ہمیں بھی شریک کرو, تو ان کو بھی مشاورت کرنی ہے. اور افغانستان سے بھی تو معاملہ ہمارا خاصا بہتر ہوا ہے. ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی ہو کے آئے ہیں اور ہمارے محسن نقوی صاحب بھی ہو کے آئے ہیں. اور کرکٹ میں میرا خیال ہے جو ایشیا کرکٹ تھی اس میں افغانستان نے ساتھ دیا ہے پاکستان کا. اور اب بنگلہ دیش میں وہ میچ ہو رہے ہیں, اجلاس ہوا بنگلہ دیش میں, اجلاس ہوا تھا. ایشیا کپ یو ای میں ہوگا. ہاں, یو ای میں ہوگا, لیکن اس اجلاس میں سب نے شرکت کی. بھارت ایک طرف تھا, باقی سارے ممالک سر بھارت جو ہے, مگر بھارت بھی شریک تو ہوا نا, اور ورچوئل پریزنس تھی لیکن تھی. اور اس کے بعد حامی بھی بھر لی میچ کھیلنے کی, اگرچہ کہ وہاں پھر طوفان بدتمیزی جو ان کا میڈیا ہے اس کے بعض حصوں نے مچا دیا. اور پھر وہی جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کہ جناب ایک طرف تو آپریشن سندور جاری ہے, دوسری طرف میچ کو کھیلا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک الگ بات ہے, افغانستان سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی غلطیاں جو ہیں فریقین جو ہے ان کا ازالہ کریں, اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر جو افغان سرزمین جو ہے اس کا جو استعمال نہ ہونے دیں, اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حملے کر رہے ہیں وہاں سے ان کو وہاں پناہ نہ ملے. تو اب یہ بڑی ایک یعنی آپ یہ میرے خیال میں اس کو صرف یہ امن و امان کا معاملہ نہیں ہے, اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور اس کے کہیں بڑھ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سر اب ایسے میں یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ظاہر ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, شاید وہ کنسیشن کوئی دلا دیتے خان صاحب کو, نہیں دلا سکے. پھر ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ جو جرگہ ہوا اس میں اپوزیشن جو ہے اس کو نہیں بلا سکے, 2/3 اکثریت دلوا دی بقول ان کے مخالفین. انہوں نے تھوڑی دلوا دی یار سر, وہ تو ہوا تو نا ظاہر ہے. ایسی باتیں انہوں نے کیسے دلوا دی 2/3 اکثریت؟ سر وہ جو فارمولا ایک سیٹ کا فرق پڑ جاتا, اگر وہ الیکشن لڑتے اور سارے ووٹ ان کو مل جاتے تو ایک سیٹ شاید زیادہ مل جاتی. اچھا, لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ ان کے بعض ارکان جو تھے وہ پھسل جاتے کیونکہ آزاد امیدوار ہیں, ان پہ کوئی پارٹی ڈسپلن تو تھا نہیں. سر یہی بات فیصل کریم گنڈی صاحب کر رہے ہیں. اب یہاں ہمارے یہاں تجزیہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ہوتا ہے. اچھا, 2/3 اکثریت انہوں نے دلا دی. بھئی اپوزیشن جو ہے اس کے پاس وہ ایک ووٹ کا ایک سیٹ کا فرق پڑا ہے, اگر اور اس سے زیادہ پھر ایک سیٹ سے 2/3 اکثریت مل گئی. تو اب لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. اچھا, ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنا کے رکھیں, ٹھیک ہے, دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کا اعتماد بھی حاصل ہو. صحیح. کبھی وہ خان صاحب کے مصائب جو ہیں ان کا شدت سے ذکر کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ برسنے لگتے ہیں, کبھی وہاں کی طرف اشارے کرتے ہیں, اور مطلب ایک توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں پھر وہ
عدم توازن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے ایسی باتیں بھی بات کر دی ہیں کہ بھائی یہ یہاں جو ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لتے لے لیے ہیں جس سے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. اور خان صاحب کو ریلیف تو تب ملے گا نا جب وہ خود بھی اس میں ریلیف لینا چاہیں. اچھا اگر وہ اپنے جو حکمت عملی بناتے ہیں اولاً تو ان کے بھی لوگ مل نہیں پاتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق. جو ادھوری ملاقاتیں ہوتی ہیں ان سے جو کچھ ان کے پاس اطلاع ہوتی ہے وہ اپنے وہاں سے حکم جاری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علی امین گنڈا پور جو ہے اب ان کی افادیت اس لحاظ سے تو خان صاحب کے نزدیک کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا. کہ وہ ان کے لیے کوئی راستہ جو ہے ہم وار نہیں کر سکتے یا انہیں کرنے ہی نہیں دیا خان صاحب نے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ان کے لیے بھی وہ کسی کام کے نہیں رہے. اچھا. کیونکہ وہ بھی اپنی حدود سے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور معاملات جو ہیں پھر الزامات بھی لگ رہے ہیں کرپشن کے بھی ہیں پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے. اب ایک ان کی کشتی جو ہے وہ بھی ہچکولے کھا رہی ہے. اچھا. اور ہر دم ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے. کنڈی صاحب کا سنوائیں سر. وہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ گورنر جو ہیں اب آپ دیکھیے وہاں کے گورنر جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ہمارے بڑے دوست ہیں اور بڑا ان کا احترام ہے. اب لیکن وہ مولانا فضل الرحمان کے بھی حریف ہیں اور علی امین گنڈا پور کے بھی حریف ہیں. صحیح ہے. ان کا حلقہ ایک ہی ہے اب انتخاب کا اور ڈیرہ اسماعیل خان. لیکن وہ ایک ہمارے کنڈی صاحب اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں. یعنی گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. صحیح ہے. گورنر ہیں لیکن جو ان کا لہجہ ہے معلوم ہوتا ہے وہ قاعدہ حزب اختلاف. سنائیں سر ذرا انہی کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. 35 آزاد ہیں. ٹھیک ہے. اس 30 ہمیں چاہیے 15 حکومت اور ہم میں سے تھوڑے ووٹوں کا فرق ہے. حکومت اور ہم میں سے تھوڑے ووٹوں کا فرق ہے. 30-35 آزاد ہیں. ٹھیک ہے. اس 30 ہمیں چاہیے 15 سے 20. ٹھیک ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی فلور کراسنگ نہیں ہے. کوئی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیکشن کلوز نہیں لگتی. تو جس میں ہمارے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو ہمارا جمہوری حق بنتا ہے کہ ہم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں. کبھی جمہوری حق اگر ان کے پاس ممبرس اگر کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ ہے باقی ان کے ساتھ اگر ملتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ ملتی ہے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں وفاق میں ان کے بھی جمہوری حق اعتماد. اب کیا مینڈیٹ دیا؟ اگر ایک انڈیپینڈنٹ ایم پی اے ہے اس کا مینڈیٹ تو عوام نے دیا نا. وہ کسی پارٹی کی اس پہ تو نہیں ہے سمبل کے اوپر تو نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ ہے اس کی مرضی جدھر لیں. جی سر. عدم اعتماد جو پارلیمانی نظام ہے اس میں جو گورنر ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے میں. اب پہلے تو ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو گورنر ہے اس صوبے کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا. کسی دوسرے صوبے کا کوئی سیاستدان یا کوئی قانون دان یا کوئی بیوروکریٹ وہ لگایا جائے گورنر. اچھا. تاکہ وہ جو صوبے کی پولیٹکس ہے اس میں ملوث نہ ہو سکے. اچھا. اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا کہ اب وہ صوبوں میں سے گورنر ہونے لگ پڑے. اب وہ روایت ختم کر دی گئی. اچھا. اب ہوتے ہوتے یہ گورنر جو ہیں ان کو گورنر بننے کے بعد نہ تو پارٹی کے اجلاس اٹینڈ کرنے چاہیے نہ سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اچھا. نہ یہ تو حکومت کے خلاف مورچہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ہمارے زبیر صاحب تھے کراچی کے سندھ کے گورنر تھے. وہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کی یعنی جو اجلاس ہوتے تھے ان میں شریک ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو سر یہ پھر پہلے گورنر تو نہیں ہے نا جو ایسا کر رہے ہیں؟ ہمارے راجہ نہیں اس حد تک اب بہت آگے چلے گئے. اچھا. جب ہمارے سرور صاحب تھے چودھری سرور صاحب تو وہ بھی پی ٹی آئی کی سرگرمیوں میں شریک ہوتے تھے. لیکن جس طرح سے اب کنڈی صاحب آگے چلے گئے ہیں وہ تو باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے. ان کی حکومت کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. اس کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. جس ملک میں صدر پر یہ الزام لگے کہ وہاں پر جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے ایوان صدر میں صدر نے تو بیان نہیں دیا کوئی شہباز شریف صاحب کے خلاف. نہیں میں ماضی کی بات نہیں ماضی کیا ہے ماضی کو اس وقت کی بات کر رہے ہیں نا. آج یعنی ایوان صدر جو ہے جب صدر کے پاس اختیارات ہوتے تھے تو پھر اس وقت وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جب اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا وہ پھر اپوزیشن سے مل جاتا تھا. لیکن اس وقت صدر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. اور زرداری صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے اجلاس وہاں ہوتے تھے تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور وہ رک گئے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ پارٹی لیڈر کے طور پہ بیہیو نہیں کرتے. اس طرح جو ہمارے کنڈی صاحب ہیں ان کو بھی
گورنر کے طور پر بیہیو کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس طرح کی باتیں نہ کریں اور گورنر بن کر رہیں. اور علی امین گنڈاپور پہلے جب آئے تھے ان کا بھی ناطقہ بند کیا ہوتا انہوں نے. ہاں جی. انہوں نے کہا پشاور میں وہ جو گورنر یعنی اسلام آباد میں جو گورنر ہاؤس تھا یا گورنر کا جو سویٹ ہوتا کیا اس کو کہیں گے سویٹ تھا یا گیسٹ ہاؤس تھا, اچھا, اس کو انہوں نے تاراج کر دیا. اچھا صحیح ہے. تو اب یہ جو ہماری پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام کا بہت دم بھرتی ہے, ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور سر آصف علی زرداری صاحب کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اچھا. تو اپنے گورنر ہیں ان کو کہیں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں اور اس کے مطابق ایکٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کے حدود سے کراس نہ کریں. آج تو وہ میں گورنر جو پنجاب ہے ان کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ تو نعرے لگا رہے تھے زرداری صاحب کے لیے سالگرہ گزری ہے تو تقاریب وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ مطلب یہ ساری باتیں یہ تجاوز ہے. ٹھیک ہے. گورنر صاحب بڑے ماشاءاللہ ہر وقت تصویر رہتی ہے ہمارے پنجاب کے گورنر کے جن ہاتھ میں اچھا بڑے سلیم حیدر صاحب کے تہجد گزار شخص ہیں, لیکن سیاست جو ہے اس کے اندر جو روایات ہیں نا ان کو برقرار رکھیں, ٹھیک ہے, ان کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ شہزادہ فہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ وہ ہم نے وادی تیرا کی, ہاں جی ہاں جی, ان سے ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تیرا کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ سر تیرا میں گزشتہ روز ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا. ایک مارٹر گولہ جو تھا وہ ایک گھر پہ گرا, جس کے نتیجے میں ایک جو لڑکی تھی بچی وہ جاں بحق ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر احتجاج شروع ہوتا ہے, اور احتجاج وہاں پر جو مقامی بریگیڈ ہے اس کے آفس کے سامنے مظاہرین جو ہیں وہ شدید احتجاج کرتے ہیں. اس دوران پتھراؤ بھی کیا جاتا ہے بریگیڈ آفس پر, اور اس کے بعد جو مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ کچھ لوگ تھے وہ قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے, اور کوئی فائرنگ ہوئی ہے. فائرنگ جو ہے اس کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کس نے کی, لیکن اس واقعے میں 5 افراد جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. کہتے ہیں حاضرین کے اندر ہی سے جب مظاہرین تھے افراد ٹوٹل ان کے اندر سے فائرنگ ہوئی, لیکن بہرحال جو بھی ہوا بہت ہی افسوسناک ہے. تو اب اس کو کیا اس کے کیسے جو مذاکراتی اجلاس ہوا ہے ڈی سی آفس میں, اس میں کیا طے پایا؟ دیکھیں اس میں اب جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. اس میں جو مختلف تیرا کی جو سیاسی رہنما ہیں مقامی, انہوں نے اس میں جرگہ ہوا ہے, اور جرگے میں عسکری حکام سمیت جو ورثاء ہیں ان کے لواحقین نے بھی شرکت کی ہے, اور تمام معاملات جو ہیں وہ بڑے احسن طریقے سے انہوں نے جو ہیں وہ نمٹائے ہیں. اس میں جو جتنے بھی جرگے کی جو مطالبات تھے اس کو بھی ماننے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی جو شہداء ہیں ان کے لیے 1 کروڑ, جو زخمی ہیں ان کے لیے 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. یہ جو ہے افہام و تفہیم سے جو جرگہ ہے یہ سیاسی جو مقامی قائدین ہیں انہوں نے کیا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے اب امن و امان ہے, تو لگ رہا ہے کہ حالات بہت کنٹرول ہیں اس وقت, صورتحال قابو میں ہے, امن و امان ہے ابھی بالکل صورتحال قابو میں ہے. دونوں فریقین اس وقت جو ورثاء ہیں اور مظاہرین اس وقت جو ہیں جو جرگے سے کافی مطمئن نظر آتے ہیں, اور ان کی جو تمام ڈیمانڈز تھی اس کے بھی حوالے سے بیشتر جو مطالبے تھے وہ مان لیے گئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس وقت الحمدللہ تیرا میں امن ہے. اب پی ٹی آئی کی تیاریاں کیا ہیں 5 اگست کے حوالے سے, اور علی امین گنڈاپور کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو نو کانفیڈنس کر دیا جائے, کوئی ایسے آثار ہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ جی نہیں, میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی جو قدم ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں جے یو آئی نے تو پہلے سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس موڈ میں نہیں ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی اتنی اکثریت نہیں ہے, نون لیگ بھی اس میں انٹرسٹ نہیں رکھ رہی. دوسری جانب جو اے این پی ہے وہ بھی ان کی تعداد بہت کم ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ عدم اعتماد گورنر صاحب تو وہ کس طریقے سے کامیاب ہوگا. لیکن گورنر صاحب تو دھمکا رہے ہیں, ان کو ڈرا رہے ہیں. دیکھیں گورنر صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ حکومت بنا سکے, اور نہ ہی یہاں پر جو اتحادی ہیں جس میں بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون ہے اور جے یو آئی ہے وہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کر سکتے ہیں. یہ بالکل ناممکن سی بات ہے. گورنر صاحب کے جو دعوے ہیں وہ صرف جو سیاسی بیان ہو سکتا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہیں اس میں. تو اس وقت پی ٹی آئی کیا تیاری کر رہی ہے 5 اگست کے لیے؟ پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی کی اس وقت جو ضلعی سطح پر جو قائدین ہیں, جو کہ وزراء ہیں, جتنے بھی پارٹی اراکین ہیں, ان کی جو ہے 5 اگست کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں. یہاں سے بڑے قافلے جو ہیں وہ روانہ ہوں گے جس کی قیادت علی امین گنڈاپور کریں گے. اسی طرح جو صوبائی رہنما ہے, مقامی رہنما ہیں, ان کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ لوکل سطح پر زیادہ سے زیادہ بندے نکالیں احتجاج کے لیے. احتجاج قافلے کیا کریں گے, کہاں جائیں گے؟ پوائنٹ ہے وہ یہ
ابھی ابتدائی طور پر تو دو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اٹک تک یا ثوابی تک جو ہیں قافلے یہاں تک جا سکتے ہیں. آگے جانے کی اب تک کوئی بات جو ہے فائنل نہیں ہوئی, مشاورت کا عمل جاری ہے. دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر جو مقامی رہنما ہے, ضلعی جو رہنما ہے, وہ اپنے ہی علاقے میں احتجاج کرے. اس کی ڈیوٹیاں جو ہیں وزراء کو بھی لگائی گئی ہیں, مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ اب بتانا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس وقت علی امین کے ساتھ کتنی سٹرینتھ ہے, کتنے لوگوں کو یہ نکال سکیں گے, کیونکہ اس سے قبل بھی 2 مرتبہ وہ اس قسم کی جو لانگ مارچ یا احتجاج یا دھرنے کی کال دے چکے ہیں. تو اب یہ بتانا بڑا مشکل ہوگا کہ اس دفعہ ان کے ساتھ کتنے لوگ نکلیں گے سے, یا اس میں لوگوں کی دلچسپی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو وادی تیرے کا واقعہ, اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے بھی کوئی قرارداد منظور کی ہے؟ دیکھیں, پارٹی کی جانب سے اب قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں موقف ذرا سخت اپنایا گیا ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم وزیر اعلیٰ کو دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کو جو ہے جرگے سے بات کریں گے, ڈائیلاگ سے بات کریں گے. ان کے لیے انہوں نے امدادی رقم کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو پارٹی موقف تو ہے, اس وقت جو اعلامیہ اس وقت جاری ہوا تھا وہ کافی سخت تھا, جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ملوث جو ہیں ان کی شفاف انکوائری کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. اور بھی بڑی سخت جو باتیں ہیں, موقف اپنایا گیا ہے. ڈرون حملوں کے حوالے سے جو اسلحہ ہیں اس میں ودامنی کے حوالے سے بڑا سخت موقف اپنایا گیا ہے. پارٹی نے تو یہ بھی کیا ہے کہ فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے, جی ہاں, اس کو فیڈرل کنسٹیبلری نہ بنایا جائے, اس کو صوبائی فورس رکھا جائے. ایگزیکٹلی, جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو صوبائی خود مختاری پر حملہ ہے. یہ بھی انہوں نے بالکل یہ بھی ابھی اعتراض سامنے آیا ہے. انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اب یہ ایف سی جو ہے اس کو فیڈرل جو ہے اس میں ضم نہ کیا جائے, کیونکہ ایف سی کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور اس میں جو فورس بھرتی ہوتی ہے وہ باقاعدہ کوٹا سسٹم سے ہوتی ہے, جو کہ مختلف قبائل کے جو لوگ ہیں اس میں بھرتی ہوتے ہیں. اور یہ کافی سخت جان فورس ہے جو کہ ہر مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے بنائی جاتی ہے. تو اس کی اہمیت نہیں, مگر یہ صوبے کے یہ کے پی کے ماتحت تو نہیں ہے, کے پی کے کی فورس نہیں ہے, یہ تو وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. جی بالکل, یہ وفاقی فورس ہے. اس کے جو پی ایس پیز آفیسر جو ہیں سینٹرل پہ اس کی کمانڈ کرتے ہیں. لیکن جو بھرتی ہے, بھرتی کا جو جتنا بھی عمل ہے, کے پی کے جو قبائلی اضلاع ہیں ان میں کوٹا سسٹم پہ اس میں بھرتی ہوتی ہے, کی سخت ٹریننگ ہوتی ہے. اور جو جہاں بھی ملکی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کو طلب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو تمام جو ٹھیک ہے شہزادہ فہد, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. سر بس بریک پہ جانے دیکھیں نا, فیڈرل کنسٹیبلری بن جائے تو بھرتی کا کوٹا تو وہی رہنا چاہیے. اگر دوسرے صوبوں سے بھی بھرتی ہوتے ہیں لوگ تو جو کوٹا اس کا ہے اسی طرح رہنا چاہیے. یہ فورس جب آپ پورے ملک میں ہو جائے گی تو بڑی بن جائے گی نا. ٹھیک ہے, تو کے پی کے میرا خیال وہ تو متصل نہیں ہونا چاہیے. سر میں بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی اس پہ بات کریں. سر جو ابھی 5 اگست کا بھی آپ نے سوال کیا, آپ کو کیا لگ رہا ہے سر کہ وہ تو کہہ رہے تھے تحریک جو ہے 5 اگست وہ یعنی کہ وہ نقطہ عروج ہوگا, ابھی تو نقطہ آغاز ہی سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, ابھی تو کچھ معلوم نہیں ہو رہا نا, ابھی تو کوئی کلیئرٹی نہیں صحیح ہے کہ 5 اگست کو کیا ہونا ہے. ابھی تو صرف ایک درخواست دی گئی ہے لاہور میں کہ جو اقبال پارک میں جلسہ کر لیا جائے مینار پاکستان کے سائے. اور ابھی اس پہ جو پنجاب کی انتظامیہ ہے یا لاہور کی انتظامیہ, اس نے اس کی اجازت نہیں دی ابھی تک. اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ صرف جلسہ ہوگا تو جلسہ ہوگا تو ٹھیک ہے, پر جلسہ تو میرے خیال کو ایسی بڑی بات نہیں ہے, اور میرے خیال اس کی اجازت بھی دے دینی چاہیے. 14 کو نہیں, 5 اگست کو دے نا, تو 5 اگست کو جلسہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال کوئی اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کے کیا کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے, اس سے پہلے کیا کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی تک نہ بچوں کا ابھی فی الحال کوئی کنفرمیشن, ابھی صرف یہ ہوا ہے کہ خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مذاکرات کا دروازہ بند ہے, اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور نہ میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی کہ یہ آپریشن مہادیو جو ہے کیا ہے جو بھارت نے شروع کیا ہے. ویلکم بیک جی. آپریشن مہادیو جو اس کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 روز ہو چکے ہیں پہلگام واقعے کو, اور اب جو ان کی لوک سبھا ہے یعنی پارلیمنٹ کا ذیلی جو ادارہ ہے وہاں پر باقاعدہ آپریشن سندور پر اور پہلگام واقعے پر بحث کا آغاز ہو گیا ہے. اور آغاز ہوتے ہی جو وہاں کی اپوزیشن ہے یعنی کانگریس پارٹی, اس نے سوالات جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیے ہیں مودی حکومت سے. تو اب یہ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے آپریشن مہادیو, یہ کیا ہے, اس میں کیا جعلی مقابلے ہو رہے ہیں, شامی صاحب سے ہم پتہ کرتے ہیں. سر یہ کیا ہے آپریشن مہادیو؟
महादेव जो है अब हिंदुओं का एक बड़ा देवता, उसके नाम पर गोया ये जो सेकुलर स्टेट है ना इंडिया, तो जी हाँ, कहा तो यही जाता है। तो फिर जो महादेव के नाम पर ऑपरेशन शुरू किया गया, गोया एक फिरका वाराना रंग दे रहे हैं इसको। और मोदी साहब ने वैसे भी मजहबी जुनून पैदा किया वहाँ, और मजहबी जुनून तो ये है ना कि वो कहता है कि जो यानी हिंदुत्व जो है उसका नज़रिया ये है कि दूसरों को तो रहने का यहाँ हक ही नहीं। मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं या दूसरे बुद्ध हैं, उनको तो रहने का हक ही नहीं है। उनको तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, सही, और या उनको तहतीक कर देना चाहिए। और फिर ये कि और हदूद जो है हिंदुस्तान की वो फैली होनी चाहिए अफगानिस्तान तक, और उसके बाद आप सेंट्रल एशिया तक। अच्छा, तो भारत अखंड भारत की जो अखंड भारत जो है। अब मसला ये है कि ये जो ऑपरेशन महादेव है इसमें यानी पुलिस यानी फौज मुकाबले हो रहे हैं, एनकाउंटर्स, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। जी हाँ। अब देखिए जो लोग जेलों में कैद हैं पाकिस्तानी, वहाँ जेलों में कैद हैं और बड़ी तादाद में, और हमारे DGISPR ने इस तरफ इशारा भी किया था। जी हाँ। अब उन लोगों को जेलों से निकाल कर अब ये निशाना बनाया जा रहा है कि ये गैर मुल्की हमारे यहाँ आ गए। सर याद दहानी के लिए ज़रा दिखा दें कि DGISPR ने जो है ना ये काफ़ी पहले ये बात की थी कि ये एक मंसूबा है जो कि यानी कि बेनकाब उन्होंने उस वक्त किया था। दिखाते हैं DGISPR ने क्या कहा था। पाकिस्तान ने तो सर पहले ही बता दिया था कि ये जो है ना ये 723 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इंडिया की 29 जेलों में कैद हैं। कोई बॉर्डर एरिया से पकड़ लिया गया, कोई वहाँ गया मिलने के लिए, वीज़ा ख़त्म हो गया वापस नहीं आया, सही, अपने अजीज़ों के पास ठहर गया, वहाँ पकड़ लिया गया, या किसी को वीज़ा पे गया है तो को बहाना बना के गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वक्त 723 पाकिस्तानी शहरी इंडिया में की जेलों में कैद हैं। सही है। अब उनमें से आप 2-4 ने को निकाला, उनको निशाना बनाया कि देखिए ये गैर मुल्की टेररिस्ट हैं, और कोई बंदूकें डाल दी, उनको क्लाशनकोव रख दी, कोई और सामान रख दिया, और पुरानी बंदूकें रूसी साख्ता की। और ये जनाब कि ये जो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं जो हमने पकड़े हैं, जो पहलगाम वाक़े में मुलव्वस थे, और उनको हमने मार दिया। सर इससे भारत इनकार भी नहीं कर सकता कैदियों से, क्योंकि ये तो जो लिस्ट है इनका बाकायदा तौर पे तबादला होता है हर साल। नहीं वो होता है, बाद ऐसे भी हैं जिनका नहीं तबादला होता। अच्छा, पता नहीं कई जो बॉर्डर एरिया के ऊपर बात लोग भूल के इधर उधर हो जाते हैं, सरहद पार कर जाते हैं। हाँ, तो वो सरहद पार कर जाते हैं, खासतौर पर कश्मीर में देखें तो इस तरह सरहद एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो और ये जो एक अब भारत जो है अपनी खिफत मटाने के लिए अब वो सारा ये ड्रामे रचा रहा है अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। भाई बड़ी सीधी बात है, पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा था कि आप इसका एक बैनुल-अक़वामी तहकीकात करा लें। ठीक है, एक आज़ाद फोरम, किसी गैर जानिबदार फोरम पर कि आप ये जो ऑपरेशन पहलगाम है इसका कौन जिम्मेदार है और किन लोगों ने ये किया है, उस पर वो एग्री नहीं किए। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ISI और रॉ मिलकर तहकीकात कर लें। चाहिए, पाकिस्तान का जो बयानिया है वो तो वाज़ेह है और पूरी दुनिया इसको कबूल कर रही है, इसको पसंदीदगी की नज़र से देख रही है कि भाई अगर आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप उनको पेश कर दें किसी बैनुल-अक़वामी फोरम पर। ठीक है, और उनकी जिम्मेदारी ताकि मुतय्यन हो जाए। तो अब ये पुलिस मुकाबले या फौज के मुकाबले उनमें लोगों को मारना, सर लेकिन 2-3 को मारा है जी हाँ। अब 2-3 को और मार देंगे, फिर किसी को और मार देंगे, को असले की नुमाइश करेंगे, कुछ तस्वीरें बनाएंगे, लोगों को अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और कहेंगे ये पाकिस्तान क्योंकि मुलव्वस है और हमने ये पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ लिए। सर लेकिन सवाल ये है कि अभी पिछले कुछ अरसे में भी बाय तो किसी ने नहीं किया ये बयानिया भारत का, खुद उनके अपने लोग जैसे वो P चिदम्बरम साहब हैं जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं मनमोहन सिंह साहब के दौर में, वो उन्होंने द क्विंट को इंटरव्यू दिया, जरा आप उनकी भी सुन लेते हैं कि वो किस तरह के सवालात जो हैं वो इस मोदी सरकार से कर रहे हैं। दिखाइए जी, क्या सबूत है सर? वो कह रहे हैं कि जी पहलगाम के हमलावर जो हैं वो पाकिस्तान से आए थे। अब ये तो
हमारे यहाँ जो हमारे प्रोड्यूसर ने जो चलाई है ना, भगवत मान साहब का भी उन्होंने सर, हाँ एग्जैक्टली, मान जो है हाँ, उनकी पहले चला दी है, वो भारतीय पंजाब के वजीर आला है, हो जाती है गलत टेक्निकल, हाँ, और उसके बाद दूसरी जो है वो चिदम्बरम की चली साहब, एग्जैक्टली, और वो जो सवाल उठा रहे हैं भी आपके, आपने लॉसेस नहीं बता रहे, आप तफसील नहीं बता रहे, ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं, आज भी स्कॉटलैंड में उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा, फिर कह दिया कि मैंने जंग बंद कराई, 27-28वीं दफा उन्होंने कह दिया, 6 जंगें कह रहे हैं रुकवाने का जो है क्रेडिट ले रहे हैं। ये सवाल हैं जो वहाँ उठाए जा रहे हैं, और फिर भारतीय पंजाब जो है उसके जो वज़ीर आला हैं भगवत मान साहब, वो तो यानी, और वहाँ के लोग जो हैं वो तो भारत का चारा बनने को तैयार नहीं है। देखिए, आप जब जंग होती है पंजाब को रोंदते हैं, तो पंजाब के रहने वाले जो हैं वो कहते हैं हमारा कसूर क्या है, आपके साथ कभी कहते हैं लड़ मरो, कभी कहते हैं सुलह कर लो, तो वो तो अब इस काम में वो शरीक होने को तैयार नहीं है। और सिख जो हैं पूरी दुनिया में उनकी जो बहुत भारी तादाद जो है वो भारत के इस बयानिए के खिलाफ खड़ी है, और पाकिस्तान जो है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये इंडिया जो है एक अंदरूनी खलफशार का भी तो शिकार है ना। बिल्कुल सर, वहाँ से तो ये तक खबरें आती हैं कि जी वहाँ जो मुस्लिम खवातीन हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद उनको ज़बरदस्ती हिंदू किया जाता है। कॉलम पढ़ा था, हमारे इंजीनियर इफ्तिखार साहब हैं, उनका मैंने कॉलम पढ़ा, उसमें कोई 300 के कुछ 389 ख्वातीन हैं जिनको मुसलमान ख्वातीन को अगवा कर लिया गया और फिर जबरन जो है अपने घरों में डाल दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब इंडिया में तो ये बड़ा एक मसला रहा है, अदालतों में भी मुकदमे चलते रहे हैं, और अदालतों ने ये फैसले भी दिए हैं कि भाई हिंदू जो लड़के हैं उनसे मुसलमान लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, मुसलमान पर्सनल लॉ के ये खिलाफ है। और इसके बावजूद वहाँ ये हरकतें हो रही, और वहाँ तो ये हो रहा जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो कहते थे कि अगर एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी कर ले तो फिर हिंदू लड़कों पर लाजिम है कि 10 लड़कियां मुसलमानों की जो हैं वो उनको पिटाएं, उनको जनाब अगवा करें और उनको बरगलाएं। तो अब ये जनाब, और वो लड़कियां उनकी मर्जी के खिलाफ उनको घरों में डाला जा रहा है, और वहाँ आवाज़ें सदा एहतजाज बुलंद हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब इंडिया जो है वो अपने अपना जो भी उसका एक इमेज था, मोदी साहब ने उसको ताराज कर दिया। ठीक है सर, कोई सुने ना सुने, हम सुन रहे हैं, शामी साहब सुन रहे हैं, आपके सवालात भी शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपके सवालात जो हैं वो हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। शामी साहब, पहला सवाल है जी सर, वक्कास रावलपिंडी से पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त तो मिल रहा है लेकिन चीनी नहीं मिल रही, चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन है? जो जिंदा गधे हैं वो चीनी के जिम्मेदार हैं बहरान के, और जो मुर्दा गधे हैं उनका गोश्त आपको खाने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि ये जो मुर्दा गधों का गोश्त है, जी सर, क्या ये एक्सपोर्ट कर रहे थे या बाजार में सप्लाई भी कर रहे थे? इसकी तहकीक होनी चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल ये बहुत सा गोश्त एक्सपोर्ट होता है। हाँ। और चीन के अंदर और बाद दूसरे मुल्कों में इसकी मांग है। खाल तो जा रही थी वहाँ पे, और खालें भी जाती हैं। हाँ। और गोश्त भी जाता है। अच्छा। और अगर ऐसा था तो फिर इसकी इजाज़त ले लेनी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि गधा जो है उसका गोश्त भी गाय से कोई सस्ता नहीं है, महंगा गोश्त है, महंगा गोश्त है। अच्छा। और मेरे ख्याल के एक्सपोर्ट हो रहा था ज़्यादा, और जिस किसी ने भी वो हमाकत कर रहा था उसने इजाज़त नहीं ली होगी। सर, ये डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी, आप जिंदा गधों से बचें। अच्छा। और मुर्दा से भी। इरफान मेमन साहब, वो उनको कोट करके कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई की रिपोर्ट जो हैं वो मौजूद हैं। ये इरफान मेमन साहब, यानी बैरून मुल्क। जी हाँ, बैरून मुल्क नहीं सर, या बैरून लाहौर। हाँ, बैरून इस्लामाबाद। हाँ, अब लाहौर वाले तो आदि थे, वही है ना डिप्टी कमिश्नर। जी 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 सर, जो हाई कोर्ट की जद में आए हुए। जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब। चलिए, अब हम तो अब गधों से कोई हमारा तो ताल्लुक खास है नहीं। सर, वो डिप्टी कमिश्नर से याद आया कि वो अब उनका उनकी कोई जमात वगैरह हो तो उससे गुफ्तगू करके पता लगे उनके मसाइल क्या है। हर साल सर उनकी कम से कम तादाद में इजाफा हो जाता है,
پتہ نہیں جماعت کب بنے گی. اچھا سر, وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ ایک اجازت نامہ ملا کرتا تھا اور ڈپٹی کمشنر سے آتا ہے انگریز دور میں 1887. ہاں جی, یعنی آپ جب جاتے تھے دفتروں میں تو کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے, سرکاری غلامی جو تھا. اچھا. اور اس کے لیے بھی باقاعدہ ڈپٹی کمشنر جو شورفا تھے, جو رؤسا تھے, اور ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا ڈی سی, ہاں, کہ آپ کو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ہوگی جب آپ کسی سرکاری دفتر میں جائیں گے. تو وہ بھی کرسی نشین جو تھے پھر وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. اور مجھے تو لگتا ہے آج تک جو ہمارے کرسی نشین ہیں اسی اجازت پہ چل رہے ہیں, اترتے ہی اور ہم ویسے کھڑے ہیں ان کے ساتھ. حضور کیا آپ نے سنایا تھا کرسی ہے جنازہ تو نہیں ہے. اچھا سر, خیر ایک سوال اور لے لیتے ہیں. سلیم عباسی صاحب ہیں آزاد کشمیر سے, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی صرف جلسے اور احتجاج کر رہی ہے, پتہ نہیں کون سا جلسہ, کیا سیاست سے ناواقف ہے؟ پی ٹی آئی کیوں سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ رہی؟ یہ تو پی ٹی آئی بتا سکتی ہے, لیکن کشمیر میں تو پی ٹی آئی جو ہے اب اس کا سورج غروب ہو گیا, کافی حد تک لوگ چھوڑ کے چلے گئے. جی ہاں, اب یہ جو ہمارے تنویر الیاس صاحب وہ بھی چلے گئے, اب پیپلز پارٹی میں ہیں. جی ہاں, تو وہاں بیٹھ کے اب وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا. اور پھر وہ ہمارے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق, جی جی جی, وہ بھی تو کچھ پی ٹی آئی سے تعلق ان کا تھا نا, ہلکا پھلکا تو تھا, ہلکا پھلکا تھا, ہلکا بھی تھا بھاری بھی تھا, مگر اب وہ تو حکومت چلا رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے. صحیح ہے. تو پی ٹی آئی کو کشمیر میں تو کوئی اتنا بڑا یعنی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. وہ سر یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیوں سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ رہی؟ یہ تو پی ٹی آئی بتائے گی نا. ہم ان سے, ہماری تو کوشش ہے کہ بیٹھ جائیں, خواہش بھی ہے کہ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, بات چیت کر لیں آپس میں. لیکن خان صاحب نے دروازے بند کر دیے, غصے میں آ گئے ہیں, اور غصے میں آتا نہیں انسان. اچھا. جب آپ جیل میں ہوں, 2 سال ہو گئے آپ کو, کبھی آپ ملنے دیتے ہیں, کبھی کسی کو نہیں ملنے دیتے, کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی, وہ اور بھی جیل ہے آخر, تو غصہ تو آتا ہوگا نا. چلیں سر, اب دیکھتے ہیں غصہ ان کا کب ٹھنڈا ہوگا. وہ بچے بہرحال, وہ خبر آئی تھی کہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں امریکہ سے, ان کے قاسم اور پاکستان نہیں آیا ابھی تک. جی ہاں, فی الحال پاکستان جو ہے نہیں آئے. وہ یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ نہیں آئے. جمامہ خان صاحب روکنا تو جمامہ روکیں گی نا, اور تو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ تو اب ہماری علیمہ خان ہے, وہ بتائیں گی, کیونکہ ان کو ویزے کی تو مسئلہ ہے نہیں, ویزے کا ویزا تو ان کے پاس پاکستان کا موجود ہے, نائکاپ موجود ہے, پاکستان کے شہری ہیں وہ. تو اب دیکھتے ہیں ان کی اماں کیا کہتی ہیں, کیوں نہیں آنے دیتی ہیں. چلیں سر, فی الحال پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.